الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القران المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم عن الأمانات وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات محترم، سورہ مومنون کی 1 سے لے کر 11 آیتیں میں نے تلاوت کی ہے۔ اسی پر تفصیلی گفتگو کرنے سے قبل سب سے پہلے حضور کائنات تاجدار مدینہ سر قلب سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کرے پڑھی اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی محمد کما تحب و ترضی من صلی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اور آل رسول پر ایک مرتبہ اور بآواز بلند پڑھی اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا مولانا محمد جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا مولانا محمد جد الحسن والحسین۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی نے انس و جن اور تمام مخلوقات کو پیدا کیا ہے، جو خالق و مالک اور رازق کائنات ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جو انسان کی رگ رگ سے ہی نہیں بلکہ کائنات کے ذرے ذرے سے اچھی طرح واقف ہے۔ اور اس مالک و مولا نے انسان کی کامیابی کے لیے ان آیات میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے علاوہ 7 صفات ذکر فرمائی ہیں، 7 خوبیاں ذکر فرمائی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص واقعی کامیاب ہونا چاہتا ہے، سکسیس پانا چاہتا ہے، تو وہ دنیاوی فانی زندگی میں موت سے قبل ان 7 خوبیوں کو اپنے اندر پیدا کر لے۔ ان 7 خوبیوں کے حامل ایمان والے جنت کے اس حصے کے وارث بنیں گے جو جنت کا اعلیٰ و بلند حصہ ہے، جہاں ہر قسم کا سکون و اطمینان، آرام و سہولیات ہے، جہاں ہر قسم کے باغات، چمن، گلشن اور نہریں پائی جاتی ہے، جہاں خواہشوں کی تکمیل ہے، جس کو قرآن و سنت میں جنت الفردوس کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ یہی اصل کامیابی ہے کہ جس کے بعد کبھی ناکامی، پریشانی، دشواری، مصیبت اور تکلیف نہیں ہے۔ لہٰذا اہم دنیاوی و عارضی اور محدود خوشحالی کو فلاح نہ سمجھے، بلکہ ہمیشہ کی کامیابی کے لیے ہمیشہ کوشش کرتے رہے۔ انسان کی کامیابی کے لیے سب سے پہلی اور بنیادی شرط اللہ تعالیٰ نے اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے، اور اس کے علاوہ انسان کی کامیابی کے لیے جو 7 خوبیاں ہیں وہ سورہ مومنین میں ارشاد فرمائی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کامیاب مومن کی پہلی علامات بیان کرتے ہوئے فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جن کی نمازوں میں خشوع اور خضوع ہو۔ عام طور پر 2 لفظ بولے جاتے ہیں، خشوع اور خضوع۔ خضوع کا معنی ہوتا ہے ظاہری اعضاء کو ادب کی وجہ سے جھکانا، اعضاء معنی باڈی پارٹ، جیسے ہم رکوع کرتے ہیں، سر کو جھکاتے ہیں۔ اور خشوع کا معنی ہوتا ہے کہ دل کو اللہ کی طرف جھکائے رکھنا۔ نماز میں خضوع کے ساتھ ساتھ خشوع بھی مطلوب ہے اور مقصود ہے۔ ہمارا دل اللہ کی طرف، اس کے انعامات، رحمتوں، برکتوں اور عنایتوں کی طرف مائل رہے، غفلت اور لاپرواہ نہ بنا رہے۔ نماز میں حضور قلب کی کیفیت حاصل ہو، ہمارا دل نماز ہی میں حاضر رہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان نماز میں زبان سے پڑھی جانے والی چیزوں کو دل سے سمجھے اور اس کا استحصار کیے رہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں الخشوع فی صلاۃ ہوا جمع الہمۃ لما والاعراض عما سواها والتدبر فیہا یجری علی لسانہ من القراءۃ والذکر، یعنی نماز میں خشوع کا یہ مطلب ہے کہ انسان اپنی ساری توجہ نماز میں مرکوز کر دے، اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز سے منہ پھیر لے اور وہ اپنی زبان سے
جو تلاوت اور ذکر کرتا ہے ان کے معنی میں غور و تدبر کرے۔ نماز میں خشوع اور خضوع کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ما من امر مسلم تحسروه صلاۃ مکتوبۃ فیحسن خضوعها وخشوعها ورکوعها الا كانت کفارۃ لما قبلها من الذنوب ما لم یؤتی کبیرۃ وذلک الدہر کلہ، یعنی جس مسلمان نے بھی فرض نماز کا وقت پا کر اچھی طرح وضو کیا اور نماز میں خشوع و خضوع اختیار کیا اور رکوع اور سجود اور نماز کے دوسرے ارکان کو اچھی طرح ادا کیے تو وہ نماز اس کے پچھلے تمام گناہوں کا کفارہ بن جائے گی، بشرطے کہ وہ کوئی کبیرہ گناہ نہ کرے اور یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہے گا۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں نکلے، یعنی غزوۃ الرقا میں، تو کسی مسلمان نے مشرکین میں سے کسی کی بیوی کو قتل کر دیا، تو اس مشرک نے قسم کھائی کہ میں اصحاب محمد میں خون بہا کر رہوں گا، چنانچہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں کے نشانات کی پیروی کرنے لگا۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک منزل پر پڑاؤ کیا اور فرمایا کہ کون ہمارا پہرا دے گا، تو اس کام کے لیے ایک مہاجر اور ایک انصاری اٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم دونوں اس گھاٹی کے دہانے پر کھڑے رہو اور پہرا دو۔ جب وہ دونوں اس کے دہانے کی طرف نکلے تو انہوں نے طے کیا کہ ہم باری باری پہرا دیں گے، چنانچہ مہاجر لیٹ گیا اور انصاری کھڑا ہو کر نماز پڑھنے لگا اور پہرا بھی دیتا رہا۔ ادھر سے مشرک بھی آ گیا، جب اس نے ان کا سراپا دیکھا تو سمجھ گیا کہ یہ اس قوم کے پہرے دار ہے، چنانچہ اس نے ایک تیر مارا اور اس کے اندر طول دیا۔ اس انصاری نے وہ تیر اپنے جسم سے نکال دیا اور نماز میں مشغول رہا، یہاں تک کہ اس نے 3 تیر مارے، پھر اس نے رکوع کیا اور سجدہ کیا۔ ادھر اس کا مہاجر ساتھی بھی جاگ گیا۔ اس مشرک کو جب محسوس ہوا کہ ان لوگوں نے اس کو جان لیا ہے تو وہ بھاگ نکلا۔ مہاجر نے جب انصاری کو دیکھا کہ وہ لہو لہان ہو رہا ہے تو اس نے کہا، سبحان اللہ، تم نے پہلے ہی تیر پر کیوں نہیں مجھے جگا دیا؟ اس نے جواب دیا، کنت فی سورۃ اقرؤها قلم احبها ان اقطعها، یعنی میں ایک سورت پڑھ رہا تھا تو میرا دل نہ چاہا کہ اسے ادھوری چھوڑ دوں۔ حضرات محترم، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں خشوع و خضوع پیدا کرنے والوں کی فضیلت بیان فرمائی ہے، ویسے ہی ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی بھی فرمائی ہے اور ان کے لیے وعیدات فرمائی ہے جو نماز میں اب سے کام کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نماز میں داڑھی سے کھیلتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، لو خشع القلب ھذا لخشعت جوارحہ، یعنی اگر اس شخص کے دل میں عجز و نیاز ہوتا تو اس کے ظاہری اعضاء بھی اظہار عجز کرتے۔ صحابہ کرام کی نماز میں کیسی حالت ہوتی تھی؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ جب نماز کا وقت آتا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا، بدل جاتا، آپ پر لرزہ طاری ہو جاتا۔ پوچھا گیا، امیر المومنین آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ فرماتے کہ اللہ تعالیٰ کی اس امانت کی ادائیگی کا وقت آ گیا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین میں اور پہاڑوں پر پیش فرمایا، تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے ڈر گئے، اور انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ میں اللہ تعالیٰ کی اس امانت کو اچھے طریقے سے ادا کر سکوں گا یا نہیں۔ حضرات محترم، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ امانت سے مراد نمازیں ادا کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا، خانہ کعبہ کا حج کرنا، سچ بولنا، ناپ تول میں اور لوگوں کی امانتوں میں عدل و انصاف کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنین میں کامیاب مومنین کی دوسری خوبی بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، والذین هم عن اللغو معرضون، فلاح پانے والے، کامیابی پانے والے مومنوں کا دوسری خوبی بیان کیا گیا ہے کہ وہ ہر لغو و باطل سے بچتے رہے۔ حضرت علامہ احمد صاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لغو سے مراد وہ قول یا فعل ہے، وہ بات کرنا یا کام کرنا جو ناپسندیدہ یا مباح کام
جس کا مسلمان کو دینی یا دنیاوی کوئی فائدہ نہ ہو، جیسے مذاق و مسخری کرنا، بیہودہ گفتگو کرنا، کھیل کود میں مصروف رہنا، فضول کاموں میں وقت ضائع کرنا، شہوات پوری کرنے میں ہی لگے رہنا وغیرہ، وہ تمام کام جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ مومن کا تو ہر لمحہ بڑا قیمتی ہے، اس کے کندھوں پر تو ذمہ داریوں کا بوجھ ہے، اس کو فرصت ہی کہاں ہے کہ وہ بیکار اور فضول کاموں میں شرکت کر سکے۔ علماء نے تصریح کی ہے کہ ایسی سیر و تفریح یعنی اس طرح گھومنا جو جسمانی صحت یا روح یا دل کی تازگی کا سبب نہ ہو، اس میں داخل نہیں ہے۔ معرضون کے لفظ سے، معرضون کے لفظ سے اس امر کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ لغو بات کا ارتکاب تو کہا، مومن تو اس کی طرف رخ بھی نہیں کرتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ مسلمان کو اپنی آخرت کی بہتری کے لیے نیک اعمال کرنے میں مصروف رہنا چاہیے، یا وہ اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے بقدر ضرورت حلال مال کمانے کی کوشش میں لگا رہے۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، یعنی انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ بے فائدہ باتوں اور بیکار کاموں کو چھوڑ دے۔ اسی آیت مبارکہ اور حدیث مبارکہ سے ہمیں اس بات کا درس دے رہی ہے کہ ہم اپنی زبان سے نکلنے والے الفاظ اور اپنے روزمرہ کے معاملات کو مرتب کریں۔ یاد رہے کہ زبان کی حفاظت اور اس کی دیکھ بھال کرنا اور فضولیات اور لغویات سے اسے باز رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ زیادہ تر سرکشی اور سب سے زیادہ فساد و نقصان اسی زبان سے ظاہر ہوتا ہے، اور جو شخص زبان کو کھلی چھٹی دے دیتا ہے، اس کی لگام ڈھیلی چھوڑتا ہے، تو شیطان اسے ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ زبان کی حفاظت کرنے سے انسان دنیا کی آفات سے محفوظ رہتا ہے۔ چنانچہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زبان سے ایسی بات نہ نکالو جسے سن کر لوگ تمہارے دانت توڑ دے، اور ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اپنی زبان کو بے لگام نہ چھوڑو تاکہ یہ تمہیں کسی فساد میں مبتلا نہ کر دے۔ زبان کی حفاظت کے ساتھ ساتھ ہم اپنے روزمرہ کے معاملات پر بھی غور کریں کہ کیا ہم اپنے وقت کو لغویات میں برباد تو نہیں کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ بہت سارے لوگ ان نعمتوں کے بارے میں نقصان اور خسارے میں ہے، ان نعمتوں کی ناقدری اور نقصان کے حامل ہے، جبکہ وہ بہت انتہائی اہم نعمتیں ہیں۔ وہ کون سی نعمتیں ہیں؟ الصحت والفراغ، ایک صحت ہے یعنی ایک انسان کا جسم تندرست ہے، اور دوسرا فراغت ہے یعنی فری بیٹھنا۔ صحت اور فراغت کے لمحوں کو بہت زیادہ لوگ ضائع کر دیتے ہیں۔ جب صحت نہیں رہتی ہے تو اس وقت صحت کی قدر معلوم ہوتی ہے، جب وقت ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو پھر انسان وقت کا طالب ہوتا ہے۔ اگر میرے پاس وقت ہوتا تو میں یہ کام بھی کر لیتا، اس کا شدت سے احساس ہوتا ہے اس وقت ہوگا جب ہماری سانسیں اکھڑ رہی ہوگی، اور پھر بندہ ہاتھ ملے گا کہ کاش مجھے چند لمحے اور دیے جائیں اور میں اپنی زندگی کو سنوار لوں۔ کامیاب مومن کی تیسری صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا، والذین ھم عن اللغو معرضون، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ سے مراد اپنے مال سے مقرر شرح کے مطابق حصہ نکال کر قرآن کریم میں بیان شدہ مصرفوں کو خرچ کرنا۔ وہ مومن جو غنی اور خدا کے دیے ہوئے رزق سے اس کے حکم کے مطابق زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ لیکن بعض علماء نے یہاں لفظ زکوٰۃ سے اس کا لغوی معنی یعنی پاکیزگی مراد لیا ہے، اور ان کی توجہ کے مطابق آیات کا معنی یہ ہوگا کہ مومن ایسے اعمال صالحہ کرتے ہیں، اپنے آپ کو نیک کاموں میں مصروف رکھتے ہیں جو روح اور قلب کے تزکیے کا باعث بنتی ہے، یعنی ہماری روح کو بھی صاف کرتی ہے اور دل کو بھی صاف کرتی ہوئی نظر آتی ہے، اور تمام ایسی ویسی آلائشوں سے اپنے آپ کو پاک رکھتے ہیں جن سے دل کا آئینہ اور غبار آلودہ ہوتے ہیں، اور روح کی پاکیزگی مقدر ہو جاتی ہے۔ کثیر احادیث میں زکوٰۃ ادا کرنے کے فضائل اور نہ دینے کی بہت ساری وعید بیان کی گئی ہے۔ حضرات محترم، کامیاب مومن کی چوتھی صفت یہ بیان کی گئی ہے، والذین ھم لفروجہم حافظون،
الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون۔ اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں مگر اپنی بیویوں یا شرعی باندیوں پر جو ان کے ہاتھ کی ملک ہے، پس بے شک ان پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ ایمان والے زنا اور زنا کے اسباب و لوازمات وغیرہ حرام کاموں سے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، البتہ اگر وہ اپنی بیویوں اور شرعی باندیوں کے ساتھ جائز طریقے سے صحبت کرے تو اس میں ان پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ یعنی ایسا بھی نہیں ہے کہ نفسانی خواہشات کی تکمیل کلی طور پر ممنوع ہے اور مسلمان جوگیوں، راہبوں اور سنیاسیوں کی طرح شادی سے کنارہ کش ہو جائیں، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ مست ہاتھی کی طرح لوگوں کی آبروئے برباد کرتے رہے اور انسانی معاشرے کو لا علاج بیماریوں کے تحفے دیتے رہے اور نئی نئی الجھنیں پیدا کر کے سوسائٹی کے سکون اور ان کی سلامتی کو تہس نہس کرتے رہے۔ حدیث پاک میں زبان اور شرمگاہوں کو حرام اور ممنوع کاموں سے بچانے پر جنت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میرے لیے اس چیز کا ضامن ہو جائے کہ جو اس کے جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان اور جو اس کے دونوں پاؤں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ، اس کی حفاظت کر لے تو میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ اسلام میں نفسانی خواہشات کی تکمیل کے دو طریقے ہی روا ہے، یعنی اپنی منکوحہ بیوی اور مملوکہ کنیز۔ اس کے بعد نفسانی خواہش پوری کرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون۔ تو جو ان کے سوا کچھ اور چاہے تو وہی حد سے بڑھنے والے ہیں، اور ان دو طریقوں کے علاوہ سارے طریقے شریعت نے حرام کر دیے گئے ہیں۔ حضرات محترم علامہ علی بن محمد خازن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ اپنے ہاتھ سے قضاء شہوت کرنا حرام ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک امت کو عذاب کیا جو اپنی شرمگاہوں سے کھیل کرتے تھے۔ حضرات محترم اللہ تعالیٰ نے کامیاب مومن کی پانچویں اور چھٹی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا، والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدے کی رعایت کرنے والے ہیں۔ اس آیت میں کامیابی حاصل کرنے والے اہل ایمان کی دو خوبیاں اور بیان کی گئی ہے کہ اگر ان کے پاس کوئی چیز امانت رکھی جائے تو وہ اس میں خیانت نہیں کرتے، جس سے وعدہ کرتے ہیں اسے پورا کرتے ہیں۔ امانت اور عہد کی وضاحت کرتے ہوئے علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ہر قسم کی ذمہ داری جو انسان اپنے ذمے لیتا ہے، چاہے اس کا تعلق دین سے ہو یا دنیا سے، گفتار سے ہو یا کردار سے، یہ لوگوں کے معاشرت اور وعدہ وغیرہ کو عام ہے، یعنی اس کا پورا کرنا مسلمان کی ایک امتیازی نشانی ہے۔ ملت اسلامیہ کا ہر فرد، فقیر ہو یا امیر، وزیر ہو یا صدر، کلرک ہو یا چوکدار، اسلامی معاشرے کا ہر ایک ذمہ دار فرد ہونے کی حیثیت سے جو فرائض اس پر عائد ہوتے ہیں اور جو عہد و پیمان وہ کسی سے کرتا ہے، ان سب کو بخوبی انجام دینا مومن کی خصوصی ایک صفات میں سے ایک اہم صفت ہے۔ چنانچہ ایک صحیح حدیث میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عہد شکنی یعنی وعدہ کر کے توڑنا اور امانت میں خیانت کرنے کو منافق کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے لیے 6 چیزوں کے ضامن ہو جاؤ، میں تمہارے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ پہلا، بات بولو تو سچ بولو۔ دوسرا، وعدہ کرو تو پورا کرو۔ تیسرا، تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو اسے ادا کرو۔ چوتھا، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ پانچواں، اپنی نگاہوں کو پست کرو یعنی نیچے رکھو۔ اور چھٹا، اپنے ہاتھوں کو روکو۔ اللہ تعالیٰ نے کامیاب مومن کی 7ویں خوبی بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی کامیابی حاصل کرنے والے وہ مومن جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں اور انہیں ان کے وقتوں میں شرائط و آداب کے ساتھ پابندی سے ادا کرتے ہیں اور فرائض و واجبات اور سنن و نوافل سب کی نگہبانی رکھتے ہیں۔ نماز میں اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت و تاثیر رکھی ہے کہ وہ نمازی کو گناہوں اور
برائیوں سے روک دیتی ہے، مگر ضروری ہے کہ اس پر پابندی سے عمل کیا جائے اور نماز کو ان کے شرائط و آداب کے ساتھ پڑھا جائے جو نمازی کی قبولیت کے لیے ہی ضروری ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ نماز قائم کیجئے، یعنی نماز بے حیائی اور بری باتوں سے بھی روکتی ہے۔ اسی طرح حدیث میں ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا کہ فلاں شخص راتوں کو نماز پڑھتا ہے مگر دن میں چوری کرتا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی نماز ان قریب اس کو اس برے کام سے روک دے گی۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی کے لیے ضروری 7 خوبیاں جو نماز سے شروع کیا اور نماز ہی پر ختم کیا ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ نماز کی پابندی اور صحیح طریقے سے اس کی ادائیگی انسان کے پورے دین پر چلنے کا اہم ذریعہ بنتی ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں سب سے زیادہ نماز کی تاکید فرمائی گئی ہے۔ کل قیامت کے دن سب سے پہلے نماز ہی کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ نماز کے علاوہ تمام احکام اللہ جل جلالہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطہ دنیا میں اتارے، مگر نماز ایک ایسی بشان عمل عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان کے اوپر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے کے بغیر نماز کی فرضیت کا تحفہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نمازوں کا اہتمام کرنے والا بنائے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں کامیابی چاہتے ہیں اور سکسیس پانا چاہتے ہیں تو ہمیں ان باتوں پر عمل کرنا ہوگا جنہیں ہمیں قرآن کریم نے بتایا ہے عمل کرنے کے لیے، لیکن اس کا پہلا اور آخری راستہ وہ صرف نماز ہی ہے جو ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کرتی ہوئی نظر آتی ہے اور آخرت میں بھی کامیاب کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو نماز کی پابندی کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبت و اتوب الیہ۔